ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة۔ سمعین حضرات، شیطان ایک اور دن، ایک اور رسم وہ لے کے آ گیا ہے۔ وہ دن، وہ رسم بالکل آج کے دن کے قریب ہے، یعنی کل، جس کو ہم 14 فروری کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے کے نام سے ہم اسے پکارتے ہیں، وہ دن کل آنے والا ہے۔ اس دن کے متعلق چند ایک ضروری باتیں جو اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ باتیں سننے کے بعد آگے لوگوں تک باتیں پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی بندہ حفاظت کر سکے۔ سنانے کا مطلب اور مقصد یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث بڑی لمبی اور طویل ہے، صرف اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے، انسان کو ایسے گھیر لیں گے، انسان کو چاروں اطراف سے ایسے لپیٹ میں لے لیں گے، ان کے عوض، ان کے بدلے میں انسان اپنے ایمان کو چھوٹی سی چھوٹی چیز لے کے اپنے ایمان کو انسان بیچ دے گا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، اکثر معروف حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص یمسی کافر و یصبح کافر، شام کو وہ مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، صبح کو وہ مسلمان ہوگا تو شام کو وہ کافر ہوگا۔ تو ایسے ہی ہے، یہ قیامت کے قریب ہوگے۔ اب اس دونوں حدیثوں کو سمجھنے کے لیے، یا آخر والی حدیث کو سمجھنے کے لیے بات آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، یہ رسومات کے دن آتی ہیں، ان دن کے اندر مسلمان کا ایک بیٹا، مسلمان کے گھرانے سے یہ پرورش پانے والا شخص یہ اٹھتا ہے، یہ پھول لیتا ہے اور 14 فروری کے دن کو پارک کے اندر یا ریسٹورنٹ کے اندر جا کے یہ پھول تحفے کے اندر پیش کر دیتا ہے، اور یہی شخص ہے اور اہل ایمان بھی کہلواتا ہے، مسلمانوں کی صف کے اندر شامل بھی ہوتا ہے، اور یہی اہل ایمان ہے۔ تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے، دعا کے لیے بھی لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے، یہی شخص ہے۔ اگر اس کو کسی چیز کی تکلیف یا ضرورت پہنچتی ہے، وہ مسجد کے پاس بھی چل کے آتا ہے اور اہل ایمان لوگوں سے دعاؤں کی اپیل بھی کرتا ہے، ضرورت پڑنے پہ قرآن مجید کی کبھی کبھی رمضان المبارک یا دیگر ایام کے اندر تلاوت بھی کرتا ہے۔ ان دنوں کے اندر رسومات کے اندر گھر کے اور اس کے اندر داخل ہو کے، ان چیزوں کے اندر انوالو ہو کے اپنے ایمان کو ایک پھول کے عوض بیچ دیتا ہے۔ ایک ٹائم میں یہ مسلمان ہے اور دوسرے ٹائم پہ یہ کافر ہے۔ ایصبح مسلم و یمسی کافر، صبح کو مسلمان ہے، شام کو وہ کافر ہے۔ رسم و رواج کے اندر یہ آگے ہے، اپنے آپ کو کافروں کی لسٹ کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ کافر بن نہیں جاتا، وہ والا کافر نہیں، یہ عملی کافر ہے، اور کافر والا یہ عمل کر رہا ہے، اس لیے اسے کافر کہا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ویلنٹائن ڈے کے اعتبار سے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں، اس تاریخ کا ہم اگر مطالعہ کریں تو بات سمجھ آتی ہے۔ جو لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلی چھوڑ دے دیتے ہیں، بذات خود ان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور چیزیں بازار سے لے کے ان کو مہیا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی حقیقت ہے اور بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے ایک پادری نے، ایک عیسائی نے اس کو ایجاد کی ہے، ایک عیسائی نے اس کو منایا ہے۔ اسی کے نام پہ عاشقوں کا دن بھی اسے کہا جاتا ہے اور محبت کا دن بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جسے عاشقوں کا دن اور محبت کا دن کہا جائے، جسے بے حیائی کا دن کہا جائے،
ایمان تو انسان کو حیا کی دعوت دیتا ہے، یہ دن ہی عاشقوں کا ہے اور محبت کرنے والے کا دن ہے، اور یہ بے حیائی کا دن ہے۔ تو انسان کا ایمان چند ایک پھولوں یا چند ایک عوض ان چیزوں کے بدلے انسان نے ایمان کو بیچ دیا۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہاں فٹ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور یہی چیز غیر مسلم سے چلتی ہوئی، عیسائیوں سے، پادریوں سے، رہبر سے چلتی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے، اور ہمارے بچے یہ بڑے امن و امان سے اور بڑی اس کی تیاری کر کے اور بڑی چیزیں لے کے اپنے والدین سے پیسے لے کے اس کی پہلے سے تیاری کی جا رہی ہے اور اس کو منایا جا رہا ہے اور ساری چیزیں یہ مہیا کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا فرمان بھی موجود ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذابا فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ذرہ یا زیادہ فحاشی کو، برائی کو پھیلا دیتے ہیں، چاہے ایک پھول ہی کیوں نہ ہو اسے پھیلا دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ صرف برائی کو پھیلانا، فحاشی کو زندگی دینا، فحاشی کو رنگ و نسل کے اندر تبدیل کرنا، دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ فحاشی اور فتنہ یہ اس قدر یہ سخت عمل ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین کے قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے یہ اتنا بڑا سخت گناہ نہیں ہے جتنا بڑا سخت گناہ فتنہ پھیلانا ہے، اور یہ فتنہ ہے انسان مسلمانوں کے اندر یہ پھیلانا، اس کو فروغ دینا۔ یہ بچہ جس کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، اس کے سامنے اندر اس کے سامنے یہ پھول پیش کرنا، یہ چیزیں پیش کرنا، اس بچے کو تو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو تو زندگی مل رہی ہے، اس کو تو راستہ مل رہا ہے، میں تو اسے تعلیم دے رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں کہ اگر 14 فروری کا دن آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ نے بھی یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، تو فتنے کو قتل سے بھی سخت کہا گیا ہے۔ جس جگہ ہم بیٹھے، جس مقام پہ ہم بیٹھے، جو بچے، جو نوجوان جس حال میں یہ منا رہی ہیں انہیں پتہ نہیں ہے حقیقت سے، اب پوچھ کے دیکھنا، پتہ نہیں ہے انہیں۔ اسی طرح پہلے ایک دن گزرا ہے 27 یعنی رجب کا، بچوں سے، تعلیم یافتہ لوگوں سے، میں اپنے تجربے کی بات کروں، تعلیم یافتہ لوگوں سے بذات خود میں نے ویو لیے، پوچھا ہے، میں نے کہا پوچھو تو صحیح یہ بچے، یہ نوجوان عمل کر رہے ہیں، کتنا ان کو حقیقت کا پتہ بھی ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا ہے تعلیم یافتہ، اللہ رب العالمین کی قسم اٹھا کے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مصلی رسول پہ بیٹھا ہوں، تعلیم یافتہ بڑی بڑی ڈگریاں تھیں ان کے بعد۔ میں نے پوچھا کہ یہ رجب کی رات کو آپ جو یہ قیام کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کا بھی پتہ ہے یا نہیں ہے؟ سب بچوں نے ایک ہی جملے کے اندر جواب دیا، پتہ نہیں ہے بابا، گھر والے کرتے رہے، ہم بھی کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دن گزرا 22 رجب کا، یہ آپ کنڈے بھر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیوں کر رہے ہیں، گھر والے کر رہے ہیں، ہم بھی ساتھ کرتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کرتے جا رہے ہیں۔ ہم جہاں کہیں بیٹھے دنیا کی تعلیم تو لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کاروبار ان کے سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ایسے پیپر دینے ہیں، ایسا حل کرنا ہے، ایسی فیس پلانی ہے، ایسا یہ عمل کرنا ہے۔ نوجوانوں کو دنیا کی ساری تعلیم تو ہم دے رہے ہوتے ہیں، اسی مجلس کے اندر اگر دین اسلام کی ایک بات کی جائے، میرا کیا جائے گا؟ میرا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ میری آخرت اور میری دنیا بہتر ہو سکتی ہے۔ مجھے اگر موقع ملا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اگرچہ دنیا کی بات ہے، موقع محل دیکھ کے، کسی سے سوال کر کے، پوچھ کے اس کو ایک دین کی بات سکھا دینا اور وہ دین کے راستے بھی آ جائے، میری دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر بن جائے۔ میں یہی مشن لے کے چلوں۔ میرا مشن تو صرف یہی ہے کہ آؤں نماز پڑھوں اور چلا جاؤں، آؤں قرآن مجید کی تلاوت کروں اور چلا جاؤں۔ میرا کیا کام تبلیغ کرنا، میرا کیا کام لوگوں کو دعوت دینا۔
ہر ایک مسلمان کا کام ہے کہ لوگوں تک یہ دعوت دینا، تبلیغ یہ صرف علماء کا، مولویوں کا کام نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کا یہ کام، جہاں کہیں بیٹھے موقع ملے دعوت دے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تجھے امت بنایا اس لیے خیر والی کہ تو لوگوں کو خیر کی، بھلائی کی دعوت دے، برائی سے روک۔ صرف عمل کر کے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر میں تاجر ہوں، اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں، عمل دیکھتا ہوں، اگرچہ وہ میری دکان سے یہ چیزیں خریدنے کے لیے آیا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کس لیے خرید کے جا رہے ہو، اسے سمجھا سکتا ہوں۔ میں آپ کو منوال اور حاضر، اللہ رب العالمین کو حاضر ناظر کر کے بتا رہا ہوں۔ میری چھوٹی سی شاپ کے اندر لوگ یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں، ایک ہی چیز مسلسل لے کے جا رہے، اس لیے تحدیث نعمت پہ شاید کہ آپ کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے اور لوگوں تک ہم دعوت پہنچا سکے۔ دین کا کام کرنا صرف مسجد سے نہیں، بازار سے بھی ہو سکتا ہے، دکان سے بھی ہو سکتا ہے، میں مزدوری کر رہا ہوں وہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک شخص ایک ہی چیز مسلسل خرید رہا ہے، روزانہ خرید رہا ہے، بھاری بھرکم قیمت سے خرید رہا ہے، میرا تو حق بنتا ہے اسے مہیا کرے۔ لیکن میں نے پوچھ لیا یہ خریدتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے خریدتا ہو، یہ جانوروں کو کھلاؤں گا، یہ پرندوں کو کھلاؤں گا، یہ صدقہ زکات نکالتا ہوں، قبرستان میں ڈال کے آتا ہوں، اپنے کمرے کی چھت پہ ڈال دیتا ہوں، یہ پرندے کھائیں گے، یہ دعا کریں گے اور میرا صدقہ خیرات نکل جائے گا۔ میرے بھائی مسلمان، آپ سے اللہ رب العالمین نے یہ سوال کرنا ہی نہیں ہے کہ پرندے بھوکے مرے تھے یا پیٹ بھر کے مرے تھے، تجھ سے سوال ہوگا انسانوں کے متعلق، تجھ سے سوال ہوگا لوگوں کے متعلق۔ تیرے گھر کے قریب مسلمان بھوکا اور پیاسا رہا تھا، تو نے اس کی خبر لی یا نہیں لی؟ آپ سے سوال پرندوں کا نہیں ہوگا، جانوروں کا نہیں ہوگا، سوائے ان پرندوں اور جانوروں کو جو آپ کی پرورش اور قبضے کے اندر ہے۔ اس سے ہٹ کے جتنے پرندے مر جائے، جانور مر جائے، بھوکے مر جائے، آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال لوگوں کے متعلق ہوگا۔ میں نے اسے سمجھایا، بتایا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی، لیکن میرا کام تو نہیں تھا، میرا کام تو یہ بنتا تھا چیزیں مہیا کرنا، میرے پاس پیسے آئیں گے، دولت آئے گی، مجھے کیا، یہ جو عمل کرتے رہے یہ ہے دین کی دعوت۔ ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں، ایسے بھی بتا سکتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے جہاں کہیں موقع ملے، چوک چوراہوں کے اندر، دکان کے اندر، جہاں کچہری کے اندر بیٹھے دین اسلام کی دعوت ہم دے سکتے ہیں، اور ہمارے دوست، تعلق دار، رشتہ دار ہماری بات بڑے غور اور قابل فخر سے سنیں گے کہ ہمارے رشتہ دار نے ہماری یہ تعلیم دی، یہ تربیت کی ہے، یہ صحیح راستے میں لگایا، دعاؤں میں یاد کریں گے۔ آپ عمل کر کے تو دیکھیں، اب لوگوں کو بتا کے دیکھیں، آپ کا بذات خود بھی دل مطمئن ہوگا کہ ہم بھی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے دین، آپ کے دل کو، آپ کے گھر کو، آپ کے رزق کے اندر کیسی فراوانی پیدا کرتے ہیں۔ صرف آپ یہی مشن لے کے چلے، میں ٹیچر ہوں، بچوں کو فزکس، بایو، کیمسٹری، میتھ کی تعلیم دینے جا رہا ہوں، ساتھ میں نے آج ایک دین کی بات بھی بتانی ہے، ایک بات بتانی ہے، کیسے اللہ رب العالمین آپ کا مددگار ہوتے ہیں اور کیسے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ یہ میرا مشن ہونا ضروری ہے۔ یہ دن آ رہا ہے، صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جہاں کہیں بیٹھے لوگوں تک یہ دعوت پہنچائے، یہ بات پہنچائے۔ میری بات آپ کے پاس یہ امانت ہے، اور اس انداز میں جب تک آپ نہیں پہنچیں گے اور صرف سنتے ہی رہیں گے، لوگوں تک بات نہیں جائے گی۔ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کریں گے، علم میں آئی تھی، لوگوں تک پہنچائی، خود عمل کیا یا نہیں کیا، آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اللہ رب العالمین سوال کریں گے، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔